السلام علیکم ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان جو بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف مقدمات کے فیصلے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، اور اب تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان تمام فیصلوں میں وہ قصوروار پائے ہیں، سزاوار پائے ہیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کیا یہ سزائیں رک گئی ہیں؟ جی نہیں رکی، ابھی اور سزا ہونے والی ہے، سخت سزا ہونے والی ہے۔ سنیے کیسے۔ جی ناظرین، میں ہمیشہ فائل کی بات کرتا ہوں، جس فائل پر مقدمہ لڑا جاتا ہے، دستاویزات پہ بات کرتے ہیں جو گواہی اور شہادت ہوتی ہے، اور سنی گنی باتیں جو ہوتی ہیں، جو شنید ہوتی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں جو آپ کی اور میری انفارمیشن کے لیے ہی ہوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے فلر ہی ہوں، لیکن انہیں ہم نے عقل و شعور اور حالات کے تابع رہ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اب اور سخت سزا ہونے والی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت پریشر بلٹ ہو گیا، ان کی جماعت کو اس کا بہت نقصان ہو گیا۔ وہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا، یہ 8 فروری کو جب لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو مقدمات ہی کی جانب دیکھا جا رہا ہے، اور باقی سیاسی چیزیں دیکھنا ہمارا اس طرح سے ایشو بھی نہیں ہے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو آج کل سننے میں آ رہی ہے، جس وقت بحث جاری تھی، یہ جو دوران عدت نکاح ہوا ہے اس کیس کے فیصلے کی، تو کچھ چیزیں اور سامنے آئی ہیں بڑی شدت سے، اور اسی دوران جو بات سامنے آئی، جو ایک رپورٹ سامنے آئی جس کا ذکر پہلے میں اپنے ایک ویلاگ میں کر چکا ہوں، وہ 9 مئی کے واقعات، ان کی انکوائری اور اس کے ذمہ داران کا تعین ہے۔ اس کے ذمہ داران کا جو تعین کیا گیا اب تک، اس میں جہاں پارٹی قیادت وہاں پارٹی کے بہت سے لیڈر بھی اس میں ملوث قرار دیے گئے ہیں۔ کون کتنا قصوروار ہے یہ فائل بتائے گی، یا جو ذمہ داران ہیں وہ جانتے ہیں، یا جنہوں نے جو پلاننگ کی ہے اگر کی ہے تو وہ جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہوگا اور ہم جو کچھ دیکھیں گے اسی کے مطابق بات کریں گے۔ اسی دوران کان میں ایک اور بات پڑی ہے، وہ یہ پڑی ہے کہ جو رپورٹ پنجاب حکومت نے تیار کی ہے، یا دوسرے صوبوں میں جہاں جہاں 9 مئی کے واقعات میں ریاستی اداروں پر، دفاعی اداروں پر، سرکاری املاک پر جو حملے ہوئے، جو نقصانات ہوئے، ان کا براہ راست ذمہ دار پی ٹی آئی کی قیادت کو قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک نیا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے سخت ترین سزا دینے کے لیے۔ پاکستان میں سخت ترین سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، وہ پھانسی کی سزا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو اسی جانب جاتے ہوئے یا لے جاتے ہوئے ظاہر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ثبوت، جو حقائق، یا جو جس قسم کے بھی ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں کچھ لوگوں کے پاس، وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اب غداری کا مقدمہ چلے گا۔ جی ہاں، غداری کا مقدمہ چلے گا، اور اس میں سزا سنائی جائے گی، اور سخت سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ سزا جو اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے کے تحت دی جا چکی ہے، اور عدالتی فیصلہ بھی وہ کہ سزا سنانے والے خود اس کو عدالتی قتل قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، شاید اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ بانی پی ٹی آئی کو بھی رکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے۔ ان حلقوں کے مطابق اس میں 8 انتظار کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ تمام تر حالات کے باوجود وہ جماعت جو عدالتی فیصلے کے مطابق، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اور اس کا کوئی امیدوار نہیں ہے،
بلکہ اس جماعت سے وابستگی رکھنے والے مختلف نشانات پر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد امیدواروں کی حیثیت سے۔ اگر تو وہ جیت جاتے ہیں کسی قابل ذکر پوزیشن میں تو صورتحال کیا ہوگی، اگر نہیں جیتے تو کیا پوزیشن ہوگی، اور جیتنے کے بعد ان کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، رجحان کیا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کیس میں پیش رفت اس کے مطابق ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلے بہت سخت ہیں، پالیسی بہت سخت ہے، اور عمل بھی اسی طرح سختی سے ہونا ہے۔ اسی طرح کچھ حلقوں میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، سنائی دی جا رہی ہے کہ پاکستان سے باہر عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر لابنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے بانی کو جیل سے باہر لانے کے لیے۔ اس لابنگ میں سیاست خدمت کی نا سے ہی مفاہمت کی سیاست بنانے کی کوششیں جاری ہیں، اور وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جمہوریت کو لے کر آگے چلیں اور سیاسی نظام آگے لے کر چلیں، جس کے لیے مفاہمت، تحمل، برداشت، رواداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن جب ہم سیاسی مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک فوجی حکومت کے دوران، میری مراد پرویز مشرف جب وردی میں تھے، تو اس وقت جو پاکستان کی سیاسی قیادت تھی پاکستان سے باہر تھی، میری مراد پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب باہر تھے، تو اس وقت میثاق جمہوریت ہوا تھا، جس میں طے کیا گیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں گے ان سے سیاسی طور پر نمٹا جائے گا، اس اسمبلی کو مدت پوری کرنے دی جائے گی، اسمبلیاں توڑنے کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ لیکن اس میثاق جمہوریت کا بھی کیا ہوا؟ جی ہاں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت بنی، وہ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ میثاق جمہوریت کچھ زیادہ آگے تک نہیں چل سکا، اس میثاق جمہوریت کو اہمیت نہیں دی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت ختم ہو گئی، مسلم لیگ نون باہر آ گئی۔ سن 2013 کے الیکشن میں میاں نواز شریف پھر سے وزیر اعظم بنے، اور سن 2018 کے الیکشن میں وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ نااہل ہو چکے تھے، نااہل قرار دیے جا چکے تھے، اور پھر 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے۔ تو ناظرین، میثاق جمہوریت کے تحت سن 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنی، کچھ ہی دن چلی اور میثاق جمہوریت پرانے سیاسی انداز کی نظر ہو گیا، پاکستان مسلم لیگ نون حکومت سے باہر آ گئی، اور اس کے بعد پھر سن 2013 کا الیکشن ہوا، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب پھر سے وزیر اعظم بنے، جو سن 2018 میں جب اسمبلی کی مدت پوری ہوئی تو وزیر اعظم نہیں تھے، وہ نااہل ہو چکے تھے، اور 2018 کے الیکشن میں پھر عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے، جنہیں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، عدم اعتماد کے ذریعے نکال باہر کیا۔ تو یہ تو پوزیشن ہے ہمارے یہاں سیاسی انداز کی۔ تو جو میثاق جمہوریت ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید 2013 میں منتخب ہونے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 2018 کے الیکشن تک، اسمبلی کی مدت پوری ہونے تک وزیر اعظم رہتے، تو شاید عمران خان 2018 کی جو اسمبلی کی مدت تھی وہ پوری ہونے تک وزیر اعظم رہتے۔ لیکن جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ عالمی سطح پر پاکستان سے باہر ایک لابی کام کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے
عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے اور جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا اسی طرح کو معاملہ طے کیا جائے، تاکہ معاملات سیاست اور جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھیں۔ لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ابھی اس جانب، وہ کہتے ہیں گردن اس طرف نہیں ہلا رہے، گردن ساکت ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے کی یہ بات کہاں تک بڑھتی ہے۔ 8 فروری دور نہیں ہے، پولنگ ہونے والی ہے، الیکشن کے نتائج آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ایک اور کیس میں، غداری کے کیس میں سزا دی جائے گی،